میں میرے دل کی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، ہر بندے کا اپنا حق ہے کہ جس دن الیکشن تھا اس سے ایک دن پہلے، بلکہ اسی صبح کو میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا. میں نے کہا میں کسی صورت نہیں مان سکتا ہوں کہ یہ محکمہ زراعت جو ہے وہ نیوٹرل ہوا ہے. میں کسی صورت نہیں مان سکتا ہوں. میں کہہ رہا تھا میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں، اور وہی پھر لیڈروں نے اسی دن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے نیوٹرل تھے اور بس وہ دکھایا. اور پھر وہ انہوں نے بیسیکلی چیک کیا تھا ہوا کہ بھی کیا آ رہی ہے. وہ جیسے ہی دیکھا انہوں نے دروازہ پھر بند کر دیا اندر گھس کے. محفوظ جان، میں نے ٹویٹ کیا تھا جنوری کی 20 تاریخ کو کہ ٹانگا الٹنے لگا ہے، سواریاں اپنی اپنی بیلٹ باندھ لیں، جتانا ہرانا ہرا کر جتانا، کھیل یہی ہے سالوں پرانا. سبق یہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ ایسی منطقی انجام تک پہنچتی ہے. تو کیا یہ منطقی انجام تک جا رہی ہے؟ یہ گورنمنٹ چلیں یہ تو مان لیں گے، اوکے. لیکن وہی بات جو دوسرے ساتھی بھی کر رہے ہیں کہ اصل جو بیریئر ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اب تو ماشاءاللہ فیض صاحب تو کھلے عام فیض یاب کر رہے ہیں سب کو. اس سے کیسی جان چھڑائے گی؟ آئین کیا پابند کرتا ہے؟ آئین کو تو یہ جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں. دیکھیں میر صاحب، یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو 2 مہینے پہلے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا اور یہ فلکناز صاحب بھی تھے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مسئلہ اس گورنمنٹ کا نہیں ہے. جی ہاں، یہ گورنمنٹ تو مطلب بیساکھیوں پہ کڑی ہے، وہ بھی 2-4 ہیں، اگر اس کو آپ آگے پیچھے کرتے تو یہ دھڑام سے گرنے والی ہے. ٹھیک ہے، وہی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو پیچھے طاقت ہے جس کی طرف سندھو صاحب نے بڑے کل کے اشارہ کیا، اور مجھے تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں. یہ باتیں ہم کرتے تھے تو کئی ہم غدار ٹہرتے تھے اور پتہ نہیں انڈیا کے ایجنٹ اور روس کے ایجنٹ. آج تو ماشاءاللہ نون والے ہم سے 2 قدم آگے چل رہے ہیں کہ قائد اعظم اور فاطمہ جنہ کے قتل کا الزام ان پر لگا دیا. ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرنی پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، سندھو صاحب بیٹھے ہیں، فلکناز صاحب یہ ہیں، کیا ہم اس ملک کے دشمن ہیں؟ کیا ہم مطلب کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ایک ہوتا ہے اینٹی اسٹیٹ اور ایک ہوتا ہے ملک کی ترقی، خوشحالی، بقا اور سالمیت. ہم اینٹی اسٹیٹ نہیں ہیں. یا فوج کے خلاف بات کرنا یا فوج یا ان عناصر کے خلاف بات کرنا جو جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں یا جو پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتا. اگر وہ عناصر فوج میں ہے، وہ عناصر سیاستدانوں میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، جہاں بھی ہے، ہم تو اس کے خلاف ہے. میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کوئی ہوا میں کوئی معلق کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یا بادلوں کی طرح اڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ پوری فوج بھی نہیں ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا فوج کی لوگ ہمیں پھر گالیاں دیتے کہ یہ فوج کے خلاف ہے. اسٹیبلشمنٹ نام ہے چند ان لوگوں کا جن میں جرنیل شامل ہے، جن میں کچھ ہمارا کلیریجی جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، مولوی حضرات جو ہیں، پھر ہمارے جاگیردار سرمایہ دار جو اپنے مامے چاچے بانجے بھتیجے کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسری پارٹی میں، اور کبھی فوج میں ان کے رشتہ داریاں ہیں، جرنیلوں کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں. تو یہ ایک رولنگ کلاس ہے، ایلیٹ رولنگ کلاس. تو اس جوڈیشری بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا مقتدرہ کہتے ہیں یا مقتدر حلقے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈائریکٹ فوج کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ میں فوج کو نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے نا وہ کر رہی، یہ رولنگ ایلیٹ کلاس ہے. اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے جی، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے. میں نے کہہ دیا نا، جوڈیشری تو رائٹ فرام دی بگننگ جسٹس منیر کے اس فیصلے کے بعد جوڈیشری ہے جناب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری نے کون سا ایسا کام ہے جو جرنیلوں نے یا امریوں نے غیر آئینی اقدام کیا اور اس نے شرف قبولیت جو ہے نا وہ عدلیہ سے حاصل نہ کی ہو. یہ تو سارا ان کی ایک ہی، اسی کو میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں نا. اب یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ جان کیسے چھڑائی جائے. جیسے کہا گیا، دیکھیں برما میں اس دن ہوا ہے، کو ہوا ہے، ٹھیک ہے، پوری برما سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، روزانہ وہ جلوس نکال رہے ہیں، ان پہ شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ جیلوں میں پھنسے. ہمارے ہاں تو جب بھی امریت آئی لوگوں نے دیگیں پکوائی ہیں. پرابلم یہ ہے. اور پھر یہ جو سارا چیز کنٹرولڈ ہوتا ہے اوور دی ایئرز. آپ لوگوں نے لوگوں کی ذہن بنائی ہے کہ سیاستدان چور ہے، سیاستدان غلط ہے، سیاستدان ملک بیچ دے گا، کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے، اس نے جی انڈیا کو راجیو گاندھی کو نقشے فراہم کر دیے ہیں. یہ ملک ہے کہ اس کی الیکٹڈ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہوٹا ایٹمی پاور پلانٹ میں جانے نہیں دیا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کبھی کسی ملک میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟
یعنی یہ ابھی بات کہی گئی کہ بھٹو صاحب جو ہے نا وہ ایوب خان کے ساتھ تھے اور پھر نواز شریف جو ہے نا وہ ضیاء الحق کے ساتھ تھے. وہ بھائی جب تک وہ ان کے ساتھ تھے وہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ قابل قبول تھے. جب وہ عوامی ہو گئے, جنہوں نے عوام کی بات کی, اس ملک کی خاطر انہوں نے مرکٹنے کی بات کی, تو پھر ان کا آپ دیکھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, کسی کو پھانسی چڑھا دیا, کسی کو ملک بدر کر دیا گیا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, فوج نہیں اسٹیبلشمنٹ سے چڑھانی ہے, تو ہم کو پھر یہ وعدہ کرنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو, پولیٹیکل کلاس کو, کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ ڈیلے نہیں کرنی, ہم نے وہ کرنا ہے جو عوام چاہتے ہیں, جو عوام کے مفاد میں ہمیں وہ کرنا ہے. اور عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہو, یہاں پارلیمانی جمہوریت ہو. اور یہ جو جمہوریت ہے نا, یہ خود سیلف پارلیمانی ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں نا, یہ اس میں خود اتنا کچھ ہے, اتنا زور ہے کہ یہ سب کچھ جذب کر سکتی ہے. یہ اس ملک سے کرپشن بھی ختم کر سکتی ہے, اس ملک کے اداروں کو جو کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن, وہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ آہستہ 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 آہستہ. آپ الیکشن کرتے ہوئے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں غربت ہم سے بھی ابھی بھی زیادہ ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہے, وہاں بھی تانا کلچر ہے, وہاں بھی پٹوال کلچر ہے, وہاں پہ بھی ایلیٹ کلاس موجود ہے, مگر وہاں جمہوریت ڈیریل نہیں ہو رہی. اور اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی کیسے جا رہی ہے, دنیا میں ان کا کیا اہمیت ہے اور ہمارا کیا اہمیت ہے. اب یہ دیکھیں اسی کے ساتھ اس کو بنگلہ دیش کو جوڑ لے کہ بنگلہ دیش ہم سے آزادی لی ہے انہوں نے, ہے نا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو بنگالی ہے یہ بس بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے اور بس یہ ایک فضول قسم کی وہ لوگ ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, وہاں بھی امریتیں آئیں, مگر چند سالوں سے وہاں پہ امریتوں کو پٹھا ڈال دیا گیا ہے. وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے کنٹرول آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پر کیپٹا انکم کیا ہے اور بنگلہ دیش کا پر کیپٹا انکم کیا ہے. جہاں تک بات یہ ہے نا کہ اب ان حالات میں کیا کیا جائے, تو وہ آج مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ ان کا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اوپر سے ہتھوڑا ماریں اور نیچے سے جو ہے نا زرداری صاحب ایک ایک اینٹ نکالتے رہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ جو پی ڈی ایم کی پالیسی ہے یہ بہت زبردست ہے. یہ ان کو یہ کل انہوں نے جو بائیکاٹ کیا نا, بہت زبردست بائیکاٹ کیا, بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ ابھی گیلانی صاحب کا ہوا, گیلانی صاحب کے بعد آپ انشاءاللہ چیئرمین سینیٹ بھی دیکھیں گے, پھر آپ اسپیکر کا تماشا بھی دیکھیں گے, پھر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں گے, پھر آپ شاید بلوچستان میں بھی دیکھ لیں. تو یہ عمران خان رہے گا, یہ وزیر اعظم ہی رہے, ٹھیک ہے. بس اس کے چولہے اس طرح ہلتے رہے جیسے گیلانی صاحب کے اس میں ہلا دی گئی ہے نا. تو میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب بہت سارے لوگوں کو جن چیزوں کا یقین نہیں آ رہا ان کو یقین آ جائے گا.